السلام علیکم ویئرز آج جو ہے ہم بات کریں گے نیند کے بارے میں، کچھ نیند کے مسائل کے بارے میں اور ان کا جو ہے کیا سولوشن ہو سکتا ہے۔ ویئرز نیند کے جو پرابلمز ہیں وہ آج کل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بندہ بھی اپنی رات کو اچھی طرح سے نیند پوری کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ نیند کے مسائل کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی میڈیسن لینے پہ مجبور ہیں، یا ویسے ہی ان کے مزاج میں جو ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے چڑچڑاپن آ رہا ہے، یا کوئی بھی جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ جڑ پکڑ رہی ہیں۔ اچھا، تو نیند کی جو اصل میں جو فزیولوجی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہ نیند کے پیچھے جو سائنس ہے اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے جو نیند کے مسئلے ہیں وہ آپ ان کو سالو کر لو گے۔ اچھا ویز دیکھیں، انسان کی جیسے ایک باڈی بنی ہوئی ہے، یعنی جو ڈیزائن ہے انسان کا وہ اس طرح سے ہے کہ جب دن کا وقت ہوتا ہے تو ہم ایکٹیو محسوس کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارا زیادہ رجحان ہوتا ہے کاموں کی طرف، اور اس دن کے جو ڈیفرنٹ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کی طرف۔ لیکن جو ہی رات ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ہم سو جائیں۔ اچھا، تو یہ جو ایک ہمارا جو ایک میکانزم ہے کہ جب کبھی ہم جاگ رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا آپ سوچیں کہ جو دراصل جو آپ کی باڈی ہے وہ مرہون منت ہے آپ کے جو برین کی جو فنکشننگ ہے اس کے، یعنی کہ جو آپ کا جو دماغ ہے یا برین ہے وہ آپ کی باڈی کے جو ڈفرنٹ یا جو وہ مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں یا جو آپ کہیں کہ جو سسٹمز ہیں وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو برین ہے جو باس ہے آپ کا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ صبح ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ صبح کی روشنی باہر نظر آتی ہے یا روشنی ہوتی ہے، جیسے آپ کے کمرے میں جو ہے وہ سن لائٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی اب صبح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ برین آپ کا روشنی کو کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب برین ظاہر ہے برین کے پاس کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں ہے کہ وہ سب سیلز کو جو ہے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ چلو بھئی، ڈنڈا تو آپ مار نہیں سکتے نا اوپر، بے شک آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اچھا بھی چلو بھی اٹھ جاؤ، چلو بھی سو جاؤ۔ اچھا، تو برین کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو آپ کے جو باڈی کے جو سیلز ہیں ان کو پیغام پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ کیمیکلز کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا دو کیمیکلز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اچھا، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کارٹیسول یا جو آپ کا سٹریس ہارمون ہے وہ ریلیز کرتی ہے، اور وہ جو ہارمون ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو جگانے میں، آپ کی جو دن کی ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں جو ہے نا آپ کے لیے وہ اس کی اپ اینڈ ڈاؤن اس کی فلکچویشن ہوتی ہے، اور وہ سارے دن میں جو ہے نا کارٹیسول جو ہے نا آپ کی باڈی میں ڈومینیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب رات ہوتی ہے تو پھر یہ جو کارٹیسول ہوتا ہے اس کا لیول ڈراپ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کارٹیسول ہے یہ آپ کو فائٹ اور فلائٹ میں ہیلپ دیتا ہے، یعنی کہ جو سٹریسز آف ڈے ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ کارٹیسول کی مقدار آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس لیے یہ سارا دن یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو جب رات کا وقت ہے، ظاہر اب اس کو فائٹ فلائٹ وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کا لیول ڈراپ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا ہارمون جو ہے وہ میلاٹونن جسے آپ کہتے ہو وہ جو ہے نا اس کا لیول بڑھ جانا چاہیے۔ اچھا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب برین کو پرسیو ہوتا ہے کہ اچھا بھئی اب رات ہو گئی ہے۔ اب وہ رات کیسے ہوئی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے آپ باہر دیکھتے ہو اچھا اندھیرا ہو رہا ہے، یا پھر ظاہر لائٹس آف کرتے ہو سونے کے لیے، تو وہ اس سے برین کو پتہ چل جاتا ہے بھئی اب رات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برین یعنی لائٹ سورس جو ہے نا وہ کیچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ریلیز کرتا ہے؟ ایک ہارمون جو کہ رات کے وقت جو ہے آپ کو سلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے میلاٹونن۔ اچھا جی، اب میلاٹونن جو ہے نا یہ اس کی ساری پھڈا ہے۔ اب جو لوگ جو ہے وہ سارا دن سٹریس میں رہتے ہیں تو وہ ان کو کیا ہوگا کہ وہ رات کو جو ہے نا اپنے آپ کو، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ سلا پانا یا اپنے آپ کو جو ہے نا انوائنڈ کرنا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اپنے آپ کو انوائنڈ یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ریلیکس کرنا وہ نہیں کر پاتے، جن کا جو ہے وہ کارٹیسول جن کی باڈیز میں بڑا ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ دن بھر مصروف رہتے ہیں، یا کوئی خواتین ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو ٹاکس کرتی ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائٹس میں انگیج رہتی ہیں، یعنی نیگیٹو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی جس طرح کی جو ایک بعض اوقات نیچر ہوتی ہے،
تو جن بھی لوگوں کا جو ہے یا بہت مصروف لوگ جو ہوتے ہیں جن کی جابز اس طرح کی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، کوئی بھی اور شعبہ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر سٹریس ہوتی ہے، تو وہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کارٹیسول سارا دن بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، تو بعض اوقات انہیں پرابلم ہوتی ہے رات کے وقت جو ہے نا خود کو ریلیکس کرنے میں، کیونکہ میلاٹونن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سپریس ہوتا ہے، تو وہ کارٹیسول اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے، میلاٹونن کو جو ہے انہیں جگہ ہی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ الرٹ رہتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ سلیپ جو ہے نا وہ اچھی سی فوراً سے اس میں نہیں جا پاتے ہو۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ چلیں وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، اس کے بعد چلیں بھی ان کو نیند آ جاتی ہے پھر، تو وہ یعنی جھگڑا جو ہے نا یہ ہارمونز کا ہوتا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے ایک تو۔ اچھا اب کیا ہے کہ ایک اور جو ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کی نیند کو تباہ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے موبائل۔ اکثر جو لوگ ہیں، ایون میں نے دیکھا کہ بہت سے بوڑھے لوگ بھی جو ہے نا وہ رات کو، جیسے اگر آپ لائٹ آف کرتے ہو انہیں سلانے کے لیے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سلانے کے لیے لائٹ آف کرتے ہو تو وہ جو ہے نا فوراً پھر وہ اپنے موبائل نکال کے تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بے شک کمرے میں روشنی نہیں ہے، لیکن آپ کی جو موبائل کی روشنی ہے اس میں سے جو لائٹ نکلتی ہے نا، وہ آپ کا برین اس وقت پرسیو کر رہا ہے یا اس کو کیچ کر رہا ہے، اور برین سمجھتا ہے کہ اچھا ابھی صبح ہی ہے، یعنی ابھی دن نہیں ہے، ابھی دن چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو برین ہے نا اس وقت وہ آپ کے دماغ کو پھر مطلب آپ کی باڈی کو وہ الرٹ کر دیتا ہے، الرٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میلاٹونن نہیں پروڈیوس ہوتا، آپ کو نیند نہیں آتی، اور یا پھر میلاٹونن جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں ہم سارے شاید کسی نہ کسی حد تک موبائلز پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہے جانے کی رات کے وقت سونے سے پہلے، اور اس کی وجہ سے جو نیند ہے سب لوگوں کی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، نیند کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی گڈ نہیں رہی، آپ جو ہے سوتے ہو مگر پھر بیچ میں اٹھ جاتے ہو، اور اس طرح سے نا یہ ڈسٹربنس چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یا لائٹ سلیپ آپ لیتے ہو، ایک وہ بھرپور جو ایک ڈیپ سلیپ ہوتی ہے نا اس کو آپ انجوائے نہیں کر پاتے ہو، اس کی وجہ زیادہ تر لوگوں میں میں کہوں گی کہ بھی یہ موبائل کی جو لائٹس ہیں یہ آن رہتی ہیں، بے شک اندھیرا کمرے میں ہو، ایک پارٹنر بعض کا جو ہوتا ہے وہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ایسے ہوتا ہے، ایک سو چکا ہوتا ہے، ایک موبائل پہ ابھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کا دماغ الرٹ رہتا ہے، اور آپ کا میلاٹونن اس وقت پروڈیوس نہیں ہوتا، آپ کی باڈی کے سیلز جو ہے الرٹ میں چلتے رہتے ہیں، تو یہ بھی چیز جو ہے آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس میں تھوڑا سا ایک ذکر کروں گی کہ جو آٹزم والے بچے ہوتے ہیں وہ اب چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسپرجر سنڈروم ہو انہیں، یا آٹزم اسپیکٹرم پہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں سوتے رات کو، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ چلیں ایک تو ہوتے ہیں نا اسپیشل نیڈ، بہت زیادہ آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، وہ تو چلیں شروع سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں بچے اب یہ شروع سے ہی جو ہے ان کو ڈائگنوسس ملا ہوتا ہے، لیبل مل جاتا ہے کہ اچھا یہ آٹسٹک ہیں، تو ان کے جو ہے مسئلے ہوں گے، ان کے اندر جو ہے نا وہ میلاٹونن کی مقدار کم ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شاید بچوں کا میرا خیال ہے کہ کارٹیسول لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، تو جب آپ ان کا کارٹیسول لیول جب ڈراپ کرتے ہو، یعنی جیسے کوئی پیٹ تھیراپی کی یا کوئی اور تھیراپی، اے بی اے تھیراپی، ڈفرینٹ تھیراپیز ہیں، وہ کوئی بھی کرتے ہو، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ میلاٹونن جو ہوتا ہے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے تو کی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ میلاٹونن جو ہے نا یہ آپ کی واٹ لگا دیتا ہے اگر آپ کا بچہ آٹسٹک ہو، اور پھر ڈاکٹرز جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو باہر سے میلاٹونن دے دیتے ہیں، اس کو ٹیبلٹ فارم میں دے دیں گے یا سیرپ فارم میں دے دیں گے، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ آٹسٹک بچوں کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں، وہ نہیں سوتے، بیکاز وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں، ان میں جو ہے میلاٹونن جو ہے وہ ان کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی کم، جیسے نارمل بچوں سے شاید تھوڑی کم ہوتی ہے اس وجہ سے، تو انہیں بعض اوقات باہر سے پھر آپ میلاٹونن دینا چاہتے ہو یا دینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر وہ ورنہ سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس کرنی چاہیے جو ہیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، جیسے یوگا کی تھیراپی ہے، یا ویسے گیمز بچے اگر کریں تو بھی ان کو رات کو اچھی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ یہاں تک تو چلیں بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جس دن آپ ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، وہ جو ہے انہیں رات کو جو ہے وہ اچھی نیند آتی ہے، یہ تو ایک فیکٹر ہے۔
لیکن یہ ہے کہ جیسے اب میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جیسے کوئی اسٹریسفل ڈے ہوتا ہے تو میری خود یعنی کئی ڈاکٹرز کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی، لیکن آپ کی جو ہوتی ہے وہ آنکھ جیسے فوراً 2 بجے 3 بجے جو ہے نا ایک دم سے آپ اٹھ جاتے ہو، تو وہ بھی یہ بھی کچھ گڈ سائن نہیں ہوتا. اس یہ بھی ان لوگوں میں یہ سائن ہوگا جن کے جو اسٹریس ہارمون ہے جن کی باڈی میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، جو اسٹریس میں رہتے ہیں ان کی جو اندر جو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ رات کو اٹھ جاتے ہیں وہ 3 بجے کے اراؤنڈ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو یہ فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے اسٹریس کو کنٹرول کریں. آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ انگیج نہیں کریں کہ بھئی جو ہے نا آپ کی باڈی میں بہت زیادہ اسٹریس جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور وہ آپ کی نیند کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے. اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، ان کو بھی نیند کے مسئلے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ان کو بھی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا آپ کی جو مین جو آپ کا پیچھے یہی ہے کہ وہ کارٹیسول لیولز آپ کے بہت زیادہ باڈی میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کا آپ شکار رہتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ٹیکنیکس جو ہے نا وہ سیکھنی ہے کہ ایک تو پہلے ظاہر ہے کہ اپنی نیند کا ٹائم فکس کریں، اور دوسرے نمبر پہ اندھیرا کر دیں کمرے میں کمپلیٹ، چاہے اپنا ہے یا بچوں کا کمرہ ان میں. اور تیسرے نمبر پہ سارے گیجٹس، سارے موبائل، سب لوگ جو ہے نا وہ بند کر دیں. یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو بھی کوئی اگر کسی کو کام بھی یاد آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی نیند کی جو کوالٹی ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اچھا اب یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو اس کا کیا نقصان ہے. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ بھئی اب آپ کی جو باڈی اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے کہ وہ رات کو سونے کے لیے بنی ہے، دن کو جاگنے کے لیے بنی ہے، کام کرنے کے لیے بنی ہے. تو اور رات کو سونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آپ کی باڈی ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے. اگر آپ رات کو نہیں سو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا ڈفرینٹ جو بیماریاں ہیں ان کو لگانے کا جو رجحان ہے اس میں بڑھ جائے گا، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیزیزز کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. کیونکہ رات کے وقت جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو اپنے جو سیلز ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ریپیئر کا ایک کام کرنا شروع آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. جب آپ سوتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ ورک شاپ ایک کھلتی ہے، سارے کام سلو ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ریپیئر کا کام ہوتا ہے نا وہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. جو ڈیمیجز ہوتے ہیں سارے دن میں ہم نے کیے ہوئے اپنی باڈی میں، تو وہ جو ہے نا ریپیئر کا ورک شروع ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھیں نا اگر آپ سو گے نہیں یا ڈیپ سلیپ میں نہیں جاؤ گے، اٹھتے جاگتے رہو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریپیئر کا جو کام ہے وہ جو ہے رک جائے گا. جب وہ رکے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی ڈیمیجڈ سیلز کی ریپیئر ہے یا کچھ ہے تو وہ پھر وہ آپ کی باڈی نہیں کر پائے گی. تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز کا شکار ہونے لگتے ہیں، جیسے جن میں ایک جو ہے نا وہ کینسر ہو سکتا ہے جو لوگ سوئیں گے نہیں رات کو. کیونکہ کینسر اس لیے ہوگا کیونکہ دیکھیں کینسر جو ہے وہ بنتا ہی جو ہے نا ڈیمیج سیلز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا انکنٹرولڈ ان کی جو ہے ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ڈیمیج سیلز جو ہے نا وہ بنتے چلے جاتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا آپ یہ کینسرس گروتھ کہتے ہو. تو آپ دیکھیں نا پھر یہ رات کو جو سونا ہے وہ کتنا ضروری ہے. اگر آپ رات کو سوئیں گے نہیں تو وہ جو آپ کی باڈی کا جو ردم ہے وہ ڈسٹرب رہے گا. اللہ نے دیکھیں نا ہر چیز میں ایک ردم رکھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں اب سورج آتا ہے، پھر رات کو جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ وہ سورج نہیں ہے لیکن اب چاند ہے، ستارے ہیں. یہ ردم کے تحت جو ہے نا وہ ہر چیز چل رہی ہے. اسی طرح ہماری باڈی کا ایک ردم ہے جسے آپ کہتے ہو سرکیڈین ردم ہے جی. تو یہ سرکیڈین ردم جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا تب صحیح رہے گا کہ جب آپ اپنی جو روٹین ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سیٹ کرو گے. چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ دیکھیں جیسے کوئی ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو جیٹ لیگز ہوتے ہیں، ایک ملک سے نکل کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ رات ہوتی ہے اور اگلے میں جاتے ہیں تو ادھر دن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان کا جو سلیپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹیبلٹس دے دی جاتی ہیں میلیٹونن کی، تو وہ پھر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو جہاں ان کا سونے کا جو پریویس کنٹری والا جو سٹائل ہوتا ہے، جیسے آپ ایک کنٹری میں گئے ہو، آپ نے صرف وہاں 5-6 دن رکنا ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنے ساتھ وہ ٹیبلٹس لے کے جاتے ہو. وہ ٹیبلٹس آپ کھاتے ہو جب آپ نے سونا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ اپنے ردم جو ہے نا وہ اپنے مطابق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے بعض اوقات جو ہے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک یہ چھوٹی سی کاوش تھی یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت سی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے باڈی کو کیسے وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کا جو ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے.
تو اس پہ میرا خیال ہے ابھی مزید تھوڑی سی اور باتیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سلیپ کی کوالٹی کو کیسے بہتر بنائیں، ہم اپنے نیند کو جو ہے وہ ڈیپ سلیپ جو ہے وہ اس میں جانا وہ جو ہے کیسے ممکن ہو کچھ. تو اس پہ اور بھی اس کے بہت سے جو ہے نا، میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ کوئی ویڈیو آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اور ڈیپ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ آج کل سنے ہیں کہ وہ نیند کے مسئلے جو ہے نا انہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کا جو ہے انہیں کوئی حل بھی سمجھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کیا کہتا ہے کہ بھئی وہ نیند کی گولیاں کھا لو. تو وہ نیند کی گولیاں کھا کے آپ غنودگی کی حالت میں تو چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک نیند کی وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو نہیں آپ انجوائے کر سکتے ہو. یعنی وہ جو ایک ڈیپ سلیپ ہے وہ آپ کوئی بھی جو یہ نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں ان سے وہ چیز آپ انجوائے نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اور وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند کی گولیوں کی وجہ سے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی. اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ بہت مشکل ہے. تو ویئرس یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس میں کوئی نئی بات جو ہے وہ سیکھی. اینڈ تھینکس فار